بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو عید مبارکہ کی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ آپ سب کو عید مبارکہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور عید مبارکہ کے بارے میں زیادہ بچوں کو نہیں پتہ تھا۔ آج میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہی تھی تو ان کو نہیں پتہ تھا، تو مجھے لگا کہ مجھے اس کے حوالے سے ویڈیو بنانی چاہیے۔ میں نے کچھ ڈیکوریشن بھی کرنی تھی، تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتی ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ویڈیو بھی بنا لوں گی، اپنا کام بھی کر لوں گی۔ تو یہ اتنا مشہور واقعہ ہے، لیکن میرے بچوں کو، میرے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ تھا اس بارے میں، تو مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ کیوں نہیں پتہ، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں بہت ساری 50 کے قریب آیات ہیں جو اس واقعہ کی طرف نشاندہی کرتی ہیں، جو کہ مباہلہ کے حوالے سے جو نجرانی عیسائیوں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس حوالے سے وہ آیات ہیں۔ اور کیا ہم لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ کیا ہم نے حدیث نہیں پڑھی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا؟ اور اگر نہیں بتایا تو یہ بہت غلط بات ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اس حوالے سے بتانا چاہیے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جو نجران کے عیسائی تھے، وہ کیونکہ عیسائی ایک بہت بڑا مذہب ہے، ابھی بھی عیسائیت ایک بہت بڑا مذہب ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ تو جب پیارے آقا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حجت تمام کی اور انہیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، نہ کہ وہ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں خدا نخواستہ، تو وہ جو ہے اگر بیٹے ہوتے تو سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا ماں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، سب سے پہلے وہ بچے ہوتے اللہ کے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پیغمبر ہیں اور بہت پیارے اور بہت برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ تو جب انہوں نے حجت تمام کر لی اور اس کے باوجود جو ہے وہ عیسائی ماننے کو تیار نہیں تھے کہ جو ہے وہ پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس وجہ سے آیات نازل ہوئی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور انہیں گائیڈ کیا گیا قرآن میں کہ آپ ان کے ساتھ یہ مباہلہ کریں، جسے کہ مناظرہ کہتے ہیں اردو میں، کہ آپ جو ہیں جیسے کہ مقابلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی دلیلیں دیتے ہیں، وہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجرانی عیسائیوں کے ساتھ بات کی، انہیں بتایا کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنی عورتیں لاؤ، میں اپنی عورتیں لاتا ہوں، تم اپنی جانیں لاؤ، میں اپنی جانیں لاتا ہوں، اور ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو اس میں باقاعدہ ابناءکم نساءکم اور انفسکم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس میں واضح طور پہ واضح دلیل ہے کہ انہوں نے بولا کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنی عورتیں لاؤ، میں اپنی عورتیں لاتا ہوں، اپنی مستورات لاتا ہوں، تم اپنی جانیں لاؤ، میں اپنی جانیں لاتا ہوں۔ تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کے لیے پانچتن پاک کو لے کے گئے۔ سارے عیسائی جو ہیں وہ پہلے سے ہی اس میدان میں موجود تھے جہاں پہ کہ وقت مقرر ہوا تھا کہ آئیں گے، مباہلہ ہوگا۔ تو وہاں پہ کیا ہوا کہ سارا عرب اکٹھا تھا، سارے جو قبائل تھے وہ اکٹھے تھے، اور پہلے سے ہی ان کے جو پادری تھے، ان کی جو علیحدہ علیحدہ خانقاہیں اور وہ سب چرچ وغیرہ تھے، وہ سارے پہلے سے ہی وہاں پہ دعائیں کر رہے تھے، عبادتیں کر رہے تھے، پڑھائیاں کر رہے تھے اپنی، کیونکہ وہ لوگ اتنے سالوں سے اپنے اپنے عقیدوں پہ قائم تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور بیٹوں کی جگہ پہ، اپنے ابناء قوم کی جگہ پہ حسین کو انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور حضرت امام حسن کا انہوں نے بازو تھاما ہوا تھا۔ نساء قوم کی جگہ پہ بی بی فاطمہ الزہرا ان کے پیچھے تھی، اور انفسکم کی جان کے حوالے سے مولا علی علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ اسلام کی بہت بڑی جیت تھی، یہ پانچتن پاک کی بہت بڑی جیت تھی۔ انہوں نے واضح کر دیا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان کی جانیں کون ہیں، ان کے پیارے کون ہیں، ان کے بیٹے کون ہیں۔
اور یہ ایک اسلام کی بہت بڑی جیت تھی، کیونکہ عیسائیت اس دور کا سب سے بڑا مذہب تھا۔ تب عیسائی بہت زیادہ تعداد میں تھے، ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی حجت تمام کر دی تھی۔ اس کا اسلام کو بہت بڑا فائدہ یہ ہوا تھا اس مباہلہ کا کہ ارد گرد کے بہت سارے قبائل نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسلام ایک بڑے مذہب کے طور پہ ابھر کے آیا تھا، اور یہ اسلام کی بہت بڑی فتح تھی جس کو کہ عید کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور اسے عید مباہلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کے ساتھ نجرانی عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کیا تھا، اور اس میدان میں گئے تھے، اور وہاں پہ بہت سارے قبائل، عربوں کے بہت سارے قبائل موجود تھے، اور عربوں کے دور میں یہ رواج تھا کہ وہ نسل در نسل ایک ہی چیز کے پیروکار تھے۔ وہ چیز اگر مان لیتے تھے، کسی چیز پہ قائل ہو جاتے تھے، تو پھر اس کے لیے لڑ مرتے تھے، جنگیں لڑتے تھے، لیکن اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ پورا پورا قبیلہ مار دیا جاتا تھا، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا، اور انہیں گائیڈ کیا گیا تھا قرآن پاک میں کہ ان کے ساتھ مباہلہ کیا جائے، مناظرہ کیا جائے، جسے اردو میں کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ پاک کو مباہلہ میں لے کے گئے تھے، اور آیا مباہلہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تو یہی ساری چیزیں جو ہیں آج جب میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کی اسکول میں اور یہاں گھر پہ ٹیوشن پہ، تو بچوں کو اس بارے میں نہیں پتہ تھا، تو مجھے دکھ ہوا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کے علم سے روشناس کرائیں، اور یہ جو دن ہیں ان کو منائیں، اور بچوں کو بتائیں کہ یہ اسلام کی بہت بڑی فتح تھی۔ آج بھی اگر ہم سب جو ہیں وہ ایک ہو جائیں اور اسلام کے قوانین کے اوپر مکمل طور پہ ان کو فالو کریں، تو یہ جو انگریز ہیں، یا یہ جو یورپ ہے، یا یہ جو اور ملک ہیں، تو یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اسلام سب سے بڑا مذہب بن کے ابھرے گا انشاءاللہ تعالی۔